السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ان ڈیپ سکسیس۔ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کا خوبصورت اور نوجوان بیٹا اچانک موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ بادشاہ کے لیے یہ قیامت کی گھڑی تھی۔ وہ رو رو کر ہلکان ہو رہا تھا اور غم سے اس کا کلیجہ پھٹنے ہی والا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے کے بعد بادشاہ اس سوچ کا شکار ہوا کہ خدا نخواستہ کہیں خواب سا ثابت نہ ہو جائے، اور اگر خدا نخواستہ میرا بیٹا موت کے منہ میں چلا گیا تو اس کی کوئی نہ کوئی نشانی موجود ہونی چاہیے۔ ویسے خدا نہ کرے میرا بیٹا موت سے ہمکنار ہو، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے بیٹے کی شادی کر دینی چاہیے۔ میں اس کی شادی کسی ایسی لڑکی سے کروں گا جو کسی نیک ہستی کی بیٹی ہو۔ بادشاہ کی ملکہ کو جب بادشاہ کے خیالات کی خبر ہوئی، اس نے واویلا مچانا شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ رشتے ناطے کے سلسلے میں شریعت کے حوالے سے بھی یہ ایک ضروری امر ہے کہ دونوں خاندان سماجی لحاظ سے ہم پلہ ہوں، اور تم بیٹے کو کسی فقیر کے گھر بیانے کی سوچ رہے ہو تاکہ تمہیں شادی کے اخراجات سے نجات مل سکے۔ اس نے مزید کہا کہ تم جس جگہ لڑکے کی شادی کرنا چاہتے ہو وہ اس قدر کم مایہ لوگ ہیں کہ لڑکی کو جہیز میں کوئی جاگیر نہیں دے سکتے، اور نہ ہی اس کی ڈولی پر ہیرے جواہرات نچھاور کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ مجھے ماں سوائے کسی دین کے چیز کوئی ضرورت نہیں، اور دین کی فکر دیگر فکریات سے نجات دلاتی ہے۔ مجھے جہیز نہ ملنے کا کوئی غم نہیں ہے۔ بادشاہ نے ملکہ کے خیالات کی کوئی پرواہ نہ کی اور ایک نیک سیرت شخص کی لڑکی کے ساتھ شادی کروا دی۔ وہ لڑکی بے انتہا حسین تھی۔ خدا کا کرنا ہوا کہ شادی کے بعد شہزادہ ایک قابلی جادوگرنی کے جادو کا شکار ہو گیا۔ وہ ایک بوڑھی جادوگرنی تھی جو شہزادے پر عاشق ہو چکی تھی۔ اس نے جادو کے زور سے شہزادے کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا، اور شہزادہ اس کے عشق میں ایسا گرفتار ہوا تھا کہ گھل گھل کر انتہائی کمزور ہو چکا تھا۔ وہ ایک برس کے حصار میں رہا اور اس کے تلوے چاٹتا رہا۔ بادشاہ شہزادے کے غم میں آنسو بہاتا اور شہزادہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ بادشاہ نے لاکھ جتن کیے، صدقے دیے، خیرات کی تاکہ اس کا بیٹا جادوگرنی کے جادو کے احصار سے باہر نکل آئے، لیکن بے سود۔ بادشاہ کا جب کوئی بیس نہ چلا تو اس کے دل میں اس خیال نے انگڑائی لی کہ یہ سب کچھ مناجب اللہ ہے، لہٰذا اللہ کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ لہٰذا اس نے بارگاہ الہی میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا اور دعا کی اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا طلبگار ہوا۔ بادشاہ کی دعائیں رنگ لائیں اور ایک جادوگر دور دراز کے سفر طے کرتے ہوئے اس بادشاہ کی سلطنت میں داخل ہوا۔ اس کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ اس ملک کا شہزادہ ایک جادوگرنی کی جادوگر کی شکار ہو چکا ہے۔ بادشاہ نے جادوگر سے کہا کہ ہمارا شہزادہ برباد ہو رہا ہے، تم اس کی مدد کرو۔ جادوگر نے کہا، میں شہزادے پر کیے گئے جادو کا توڑ کروں گا، اور اس بوڑھی جادوگرنی کے جادو کا توڑ میرے علاوہ کسی کے پاس موجود نہیں۔ میں اس کے جادو کا توڑ کروں گا، میرا علم روحانی علم ہے۔ اس نے بادشاہ کو کہا کہ صبح وہ قبرستان جائے اور دیوار کے ساتھ سفید رنگ کی قبر کو قبلے کی جانب سے کھول دے اور خدا کی قدرت کا نظارہ دیکھیں۔ اس بوڑھی جادوگرنی نے ایک بال کو لاتعداد گرے لگا کر جادو چلایا تھا، اور وہ بال متذکرہ قبر سے برآمد ہوا تھا۔ بادشاہ نے وہ بال جادوگر کے سامنے پیش کر دیا اور اس نے اس کی گریں کھولیں اور شہزادہ بوڑھی جادوگرنی کے جادو کے حصار سے باہر نکل آیا۔ بوڑھی جادوگرنی کے جادو کے حصار سے باہر نکلنے کے بعد شہزادہ اپنے باپ کے حضور حاضر ہوا اور اپنی شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے معذرت کی۔ بادشاہ کے لیے یہ دن خوشیوں کا پیغام لایا تھا، اور بادشاہ نے خزانے کے منہ کھول دیے تھے، اور انسانوں کے علاوہ جانوروں بھی بادشاہ کے فیاضی سے محروم نہ رہے اور اس کی دعوت سے محروم نہ رہے تھے۔ بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی شکرانے کا ہدیہ پیش کیا۔ جادو کے حصار سے باہر نکلنے کے بعد شہزادے نے اپنی دلہن کے کمرے کا رخ کیا اور اس کے حسن کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گیا، اور مسلسل 3 روز تک بے ہوش رہا، اور علاج و معالجے سے گزرنے کے بعد بتدریج ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اس واقعے کو 1 برس گزر چکا تھا۔ بادشاہ نے ایک روز مذاق کے طور پہ شہزادے سے کہا، کبھی اپنی بوڑھی جادوگرنی کو بھی یاد کر لیا کرو۔ وہ اب اس بوڑھی عورت کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس مومن کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے جو اللہ کے نور سے فیاض یاب ہوتا ہے۔
وہ دنیا کی ظلمت کدے کو فراموش کر دیتا ہے۔ اس داستان میں جس شہزادے کا ذکر ہے، اس سے مرد ہر ایک نبی نو انسان ہے اور قابل جادوگرنی دنیا ہے جس نے بنی نو انسان کو اپنے جادو کا احصار میں گرفتار کر رکھا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔